بٹ صاحب ایک بات میں یہاں عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تھے جتنے بھی اورینٹلسٹ تھے انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا، دوسرے لوگوں نے ویسٹ میں لوگوں نے ہزار سرائیاں کی ہیں، لیکن جتنے لوگوں کو پڑھ جائیں آپ، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نفسانی خاطر جو تھا وہ یہ شادی مبارک کی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو میں کہتا ہوں شبنم میں صبح کی طرح بے داغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات اور جوانی آپ کی ہے، اس پہ کسی نے کریکٹر کے بارے میں بدترین دشمن ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، عتبہ ہو، طیبہ، شیبہ سب شامل کر کے، ولیم میور سب نام گنتے جائیں، واشنگٹن ایرونگ فلاں 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 سارے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو پاک حیات ہے اس پہ نہیں کسی نے انگلی اٹھا سکا کوئی ایسی حیات پاک۔ اچھا اب ایک بات آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ ماں کا جو گستاخ ہے، میں نے حدیث پاک پڑھا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا جو 500 میل دور تک بھی آئے گی، اور یہ ایک گناہ ایسا ہے، ایک گناہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوگا اس کو اس جہان میں بھی لعنت اس کے لیے سزا ہے اور اگلے میں بھی، اور اسی طرح ماں باپ کا جو گستاخ ہے اس کے لیے سزا اس جہان میں بھی ہے اگلے میں بھی، اس کو 2 سزائیں ہیں۔ تو جیسے بشارت صاحب نے کہا ہے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ آپ کی مائیں ہیں، امت کی مائیں، تو عام ماں کا گستاخ جو ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا اور اس جہان میں بھی اس کے لیے لعنت اگلے میں بھی لعنت، تو جو ام المومنین ہوں پھر ذرا یہ بات کرتے ہیں۔ محترم غازی صاحب یہ بات آپ نے بالکل بجا فرمائی ہے کہ قرآن و سنت میں عام ماں باپ کے بارے میں جو حقوق بیان کیے گئے ہیں وہ اس قدر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا اور شرک کی نفی فرمائی، اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو اب جب ماں باپ جو ہیں، یہاں تک قرآن نے کہہ دیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تمہیں شرک کی بھی تعلیم دیں، خود نعوذ باللہ مشرک ہوں، تو تم نے شرک میں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، ویسے ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس مقام پر یہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ بھی قرآن مجید میں۔ تو جب عام ماں باپ چاہے وہ زاہد ہوں، متقی، پارسا ہوں یا نہ ہوں، بس وہ ماں باپ ہیں، ان کی یہ شان ہے فقط ماں باپ کی۔ تو اب جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں، جنہیں نص قطعی سے قرآن نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتٌ کہہ دیا ہے کہ وہ سب مومنوں کی مائیں ہیں، ان کی شان اقدس میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نازیبہ جملہ کہنے والا، سوچنے والا، بولنے والا، لکھنے والا وہ کس طرح جنت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ وہ یقیناً قطعی اور حتمی طور پر جہنمی ہوگا کہ جو اپنی ماں کے خوشبو بھی نہیں پائے گا، لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ بھائی صدقے صاحب وہ کرے۔ جو آپ بتا رہے تھے وہ روایت ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ جس گناہ کی سزا اللہ جو آخرت میں دے گا وہ تو دے گا ہی صحیح، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا پائے گا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ تو جو فقط ماں باپ کا نافرمان ہے اس پر اتنی وعیدیں ہیں قرآن و سنت میں، تو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب مومنوں کے لیے مائیں قرار دیا ہے، ان کی عظمت و شان کا کیا عالم ہوگا، اور جنہیں آقا پلس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ یقیناً سیدہ آمنہ کے بارے میں جو بات کرتے اس سے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے؟ یقیناً کوئی بدبخت اس سے بڑا نہیں ہو سکتا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ تو ڈائریکٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو اذیت پہنچانے والی بات ہے کہ آپ کا قلب مبارک کتنا دکھی ہوگا کہ جب آپ کے والدین کے بارے میں نعوذ باللہ۔ اسی واسطے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر جو 6 رسائل لکھے ہیں، بڑی تحقیق فرمائی آپ نے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کو آپ نے بڑے دلائل سے ثابت کیا ہے، اور اب امت مسلمہ کا یہ اتفاقی عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین حتمی طور پر جنتی ہیں، بلکہ صرف آپ کے والدین کریمین ہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک جتنے بھی آپ کے آبا ہیں، امہات ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ جنتی ہیں۔